المصطفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. اپنی طرف سے مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، اور بنا میرے اس بیٹے کو اے میرا رب اپنا پسندیدہ۔ اے زکریا علیہ السلام، بے شک ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام میں اللہ تعالیٰ نے یحییٰ رکھا ہے، اور یہ وہ نام ہے کہ اس سے پہلے اور کسی کا نہیں رکھا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، کیسے ہوگا میرے ہاں بیٹا اور میری بیوی پانچ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی حالت میں فرمایا تیرے رب نے یہ میرے اوپر بہت آسان ہے، اور میں نے آپ کو بھی اس سے پہلے پیدا فرمایا اور آپ کا دنیا میں نام و نشان نہیں تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ سورہ مریم آیت نمبر 7 اور 8 ہے۔ سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ مبارکہ چل رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 120 سال کی عمر میں اپنے لیے بیٹا مانگا۔ اس کی کیفیات اور کس طرح یہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ 120 سال کی عمر میری ہو گئی اور اب اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے تو یہ کیوں آیا، یہ میں کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ وہ جو بیٹے کے لیے دعا فرمائی تو ساتھ میں فرمایا مولا میں جو بیٹا مانگ رہا ہوں سو اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی دنیاوی اغراض و مقاصد چاہیے، بلکہ اس لیے کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ وہ جو آپ نے ہمیں علم عطا فرمایا، نبوت عطا فرمائی، سو مجھے بھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی سو ایسا بیٹا عطا کرنا جو ہماری انبیاء کرام والی وراثت کو جو ہے سنبھالے اور اسے آگے پہنچائے۔ اب وراثت کیا تھی وہ بھی میں کل عرض کر چکا ہوں۔ فرمایا وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور وہ جو بیٹا مجھے عطا کرنا مولا میں دعا کر رہا ہوں کہ اسے اپنا پسندیدہ بنانا، ایسے اعمال والا بنانا کہ جو تجھے پسند آ جائیں۔
تو مفسرین کرام نے ایک بہت باریک سی بات یہاں لکھی ہے، اور وہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ اولاد کے لیے دعا مانگنا مستحب ہے، کہ جس کی اولاد نہیں ہے سو پسندیدہ عمل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے، مولا مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ لیکن دوسری بات کہ اپنی اولاد کے نیک ہونے کے لیے دعا مانگنا، سو یہ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ صرف اولاد مانگنی نہیں ہے، بلکہ اولاد ملی ہے تو اس کی تربیت اور اس کے لیے نیکی کی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، مولا مجھے بیٹا تو عطا کرنا، لیکن بیٹا وہ دینا کہ جو تجھے پسند ہو، کہ جو تو جسے چاہتا ہو وہ ایسے اعمال کرنا، ایسے اعمال کروانے والا اور کرنے والا بیٹا مجھے دینا کہ جو اعمال تجھے پسند آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے والدین کے ذمہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کے ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرے، یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا۔ جیسے حدیث پاک ہے، فرمایا کہ والدین کی اولاد کے حق میں یا اولاد کی مخالفت میں جو بھی دعا یا بد دعا نکلتی ہے تو سو اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان کوئی بھی پردہ حائل نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چیز جاتی ہے۔ تو اس لیے والدین کو ذرا حوصلے اور صبر کے ساتھ، اس لیے کہ اولاد تو اولاد ہوتی ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، تو اولاد کا جو والدین کا جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، سو جتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، اور جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے حوصلہ بھی اتنا بڑا چاہیے، متحمل ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا کسی کے اکسانے پر اولاد کے مخالف نہیں ہو جانا چاہیے، اور زبان سے جناب طرح طرح کی بددعائیں اور یہ اور وہ، ذرا اس چیز سے بہت زیادہ اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اولاد کی تربیت اور اس کے ساتھ ساتھ رب سے ان کے لیے دعا مانگنا بہت ضروری ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ جو دعا مانگی تو دعا کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یا زکریا انا نبشرک بغلام، میرے زکریا میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری عطا فرماتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے مانگا، اچھا یہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ تو ٹائم لگ گیا نا، 2-3 دن ایک آیت ساری ہو گئی، لیکن وہ جو واقعہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام ادھر ہی حضرت مریم صدیقہ کے پاس کھڑے ہیں، اور کھڑے بھی پاس ہیں، وہ جو بے موسم پھل دیکھے اور پھر وہ سبب بنا، فرمایا مولا تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، تو میری عمر تو نہیں ہے اولاد کی، لیکن تو مجھے اس عمر میں اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ اب ادھر ہی مانگ رہے ہیں کھڑے کھڑے، دل ہی دل میں کہہ رہے مولا یہ ہے وہ ہے فلاں، ساری بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ادھر ہی خوشخبری دی تھی، میرے زکریا انا نبشرک بغلام، تو نے دل سے پکارا میں نے بھی تجھے فوراً خوشخبری دے دی کہ ہم تجھے بیٹا عطا کرتے ہیں، اور صرف بیٹا عطا نہیں کرتے، اسمہ یحییٰ، بیٹا بھی دیں گے، نام بھی میں اللہ تعالیٰ خود منتخب کر کے دوں گا، اور نام ایسا کہ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے دنیا میں یہ کسی کا نام تھا ہی نہیں، تیرا بیٹا ہی پہلا ہوگا یحییٰ کہ جس کا نام میں اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ حدیث پاک ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، فرمایا کہ کچھ انبیاء کرام ایسے آئے ہیں دنیا میں کہ جن کا نام اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے، ان میں سے ایک ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، دوسرے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے آپ کو عیسیٰ عطا کیا، ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ جو فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے، انہوں نے جیسے فرشتے آئے نا تو انسانی شکل میں تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا یہ تو میرے مہمان ہیں، ان کو بٹھایا، گھر جا کے بچڑا ذبح کر دیا۔ جی ہماری طرح نہیں تھے کہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی استاد جی چاہ تو نہ پیسو، جی
چاہتا نہ پیسو، اب کیا ہے جی استاد کیا کہے تمہیں آگے سے بھی نہیں نہیں میں نے پینی ہے۔ یا تو پھر اسی طرح ہو کہ جیسے کوئی کسی کے پاس مہمان گیا تو انہوں نے کہا جی چائے پیو گے کہ لسی، انہوں نے کہا جی ایسا کریں کہ لسی روٹی کے ساتھ لے آئیں اور چائے بعد میں پی لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یا تو پھر ایسا بنے تو پھر تو ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں بلکہ دیکھا فرشتے مہمان آئے ہیں میرے جو انسانی شکل میں ہیں، انہوں نے سمجھا انسان ہے، فوراً گھر گئے اور جا کر اپنا موٹا تازہ بچھڑا کھڑا ہوا ہے اور اس کو ذبح کر دیا، ذبح کر کے جلدی جلدی گوشت بنا کے اور پرات میں گوشت کو بھون کے پرات بھر کے لے آئے۔ خان صاحب سن رہے ہیں جی؟ کیا لے آئے؟ گوشت بھون کے پرات بھر کے لے آئے، اس لیے کہ خان صاحب ہر سال ہمیں گوشت کھلاتے ہیں، پتہ نہیں اس دفعہ کس دن وہ کرتے ہیں، تو آپ بھی اسی طرح کھلائیں تو پھر آپ کا بھی نام لیا جائے گا، ٹھیک نہیں ہے خان صاحب؟ جی جی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے آئے، اب وہ آگے کر رہے ہیں، فرشتے پیچھے ہو رہے ہیں، آگے کرتے ہیں پیچھے ہو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ بات تھی کہ جو کسی کے گھر کا نمک نہ کھاتا، کھانا پینا نہ کرتا، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ میرا دشمن ہے، اور جو کوئی کسی کے گھر کا کھانا کھا لیتا پھر جان جا سکتی ہے، اس سے غداری نہیں ہو سکتی۔ یہ اس دور کی بات تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دل میں وہ جو بات تھی نا وہ زبان پہ لے آئے، فرمایا میں تو آپ سے ڈر رہا ہوں، سورۃ الحجر میں فرمایا میں تو آپ سے ڈر رہا ہوں بھائی، کیا میرے دشمن ہے، کیوں نہیں کھانا کھا رہے؟ ہمارا دور نہیں تھا کہ جس کا کھانا ہے اسی کی جڑیں کاٹنی ہے جی، جس کے نمک کھانا ہے پھر اسی کے گردن پہ چھرا رکھنا ہے، وہ وقت اور تھا، اب اور ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا لا توجل، ڈرنا نہیں ہے ہم سے، ہم تو فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجے، ہو آئے کیوں ہیں؟ ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں بیٹے کی، اور بیٹا بھی فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، فرمایا بیٹا بھی ساتھ میں پوتا بھی، دونوں کا نام اللہ نے رکھا، حضرت اسحاق بھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی۔ اور 5ویں نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ جو اپنی قوم کو خوشخبری دے رہے ہیں، اور فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری قوم والو میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ احمد رکھا ہے، احمد لفظ ہے وہ۔ تو یہ 5 انبیاء کرام، ان کے نام اللہ تعالیٰ نے خود منتخب فرمائے، خود رکھے ہیں۔ تو یہ فرمائے اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور ایسا نام آج سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا۔ اب دوسری دعا حضرت زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرمایا ربی انا یکون لی غلام، اب وہ جو جوش تھا نا، جوش، انسان کو جب جوش آتا ہے نا نیکی کا، پھر عقل پیچھے رہ جاتی ہے، اب اللہ کی طرف سے خوشخبری بھی آ گئی، اب تھوڑا سا عقل اپنی جگہ پہ آیا، میں پتر تا منکھ ہوتا جی، اللہ تعالیٰ نے دینے کا بھی وعدہ کر دیا، لیکن انا یکون لی غلام، یہ کیفیت کا سوال کیا، وہ ہوگا کیسے؟ اب اولاد کی صورتیں کیا تھی؟ یا تو پہلی صورت یہ تھی کہ ہم دونوں میاں بیوی دوبارہ سے جوان ہو جائیں، دونوں بڑھاپے کی حد تک ہیں، دوسرا یا اسی بڑھاپے میں ہوگا، یا تیسرا پھر میں جوان ہو جاؤں گا اور میری کسی جوان لڑکی سے کیا ہو جائے گی؟ شادی۔ کیا کیفیت ہے؟ یہ فرما رہے انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرا، حالت یہ میری بیوی بانجھ ہو گئی، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا قال کذالک، میرے پیارے زکریا پریشان نہ ہو، نہ تو نے جوان ہونا ہے، نہ تیری بیوی نے جوان ہونا ہے، نہ تیری دوسری شادی ہونی ہے، کذالک، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ دوں گا، اسی حالت میں تمہیں بیٹا دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا ایسا کرنا ربک علیہ ہین، تیرے رب پہ بڑا آسان ہے، تیرا رب فرما رہا ہے یہ میرے اوپر بڑا آسان ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو فرمایا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، کبھی نہیں سوچا تو نے کہ میں نے تجھے کیسے پیدا کیا تھا، تیرا نام و نشان دنیا میں نہیں تھا، اور جب تو بے نام و نشان تھا
تجھے میں نے پیدا کر دیا تو پھر اس بڑھاپے میں بھی تجھے بیٹا دینا یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے تو مشکل لگے گا، لیکن جب قدرت کی بات آئے گی تو فرمایا ربک علی ہین، یہ تیرے رب پر کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ آگے حضرت اس کا مریم علیہ السلام کا واقعہ، وہاں بھی یہی فرمایا قال ربک هو علی ہین، مریم کیوں پریشان ہوتی ہے، تیرے رب پر یہ ساری چیزیں کیا ہیں، آسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ